السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں مشہور انڈوکرینالوجسٹ ڈاکٹر جاوید اقبال۔ ویلکم کہیں گے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو ورلڈ تھائرائڈ اویئرنیس منتھ ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اس کو کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ مس نادیہ، جو جنوری کا پورا مہینہ ہے وہ ورلڈ تھائرائڈ اویئرنیس منتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اب ہم اتنے پروگرام ڈائبٹیز پہ کرتے ہیں، ڈائبٹیز اویئرنیس، ڈائبٹیز ایجوکیشن، ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز پہ بات کرتے ہیں۔ جس طرح ڈائبٹیز ایک اینڈوکرائن ڈیزیز ہے، یعنی اس میں جو لب ہے، جو پینکریاز ہے، اس کا اینڈوکرائن پارٹ جو انسولین بناتا ہے وہ افیکٹڈ ہے۔ بالکل سیم وے میں تھائرائڈ بھی ایک اینڈوکرائن گلینڈ ہے، اور اینڈوکرائن گلینڈ جو ہے وہ ہارمونز بناتے ہیں، اور ان ہارمونز کی وجہ سے آپ کا جسم کا نظام چلتا رہتا ہے۔ جسم کا نظام دو چیزوں سے چلتا ہے، نروس سسٹم اور اینڈوکرائن سسٹم۔ تو اب تھائرائڈ جو گلینڈ ہے یہ نیک کے اندر سچویٹڈ ہوتا ہے، یہاں پہ فرنٹ میں، اور اس کی وجہ سے کئی سارے اس کے جو مسائل ہیں، وہ اس کی جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جسم کے افعال متاثر ہوتے ہیں، انرجی لیول متاثر ہوتا ہے۔ سو آپ کا ساری جو ورکنگ ہے، ہائی انرجی لیول آپ کا زیادہ ہے یا انرجی لیول کم ہے، یہ سارا تھائرائڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو تھائرائڈ کا بھی نظام ایسے ہی چلنا ضروری ہے جیسے انسولین کا نظام ہے۔ جہاں انرجی کی بات آتی ہے وہاں یہ دونوں کیمیکلز کی بات آتی ہے۔ اگر تھائرائڈ کی بیماری ہو اور اس کا پتہ نہ ہو تو اس سے کئی سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے بچے کی وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور اگر بچہ ہائپو تھائرائڈ بورن ہو گیا ہے تو وہ کنجینیٹل ہائپو تھائرائڈزم پلس ایک اور بیماری ہوتی ہے جس میں دماغ بچے کا ڈیولپ نہیں ہوتا، مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، سم ٹائم ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو جو آن دی ادر ہینڈ جو پریگننسی ہے اس کے اندر ابارشن ریٹ بڑھ جاتا ہے، مس کیریجز بہت ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کا تھائرائڈ کا فنکشن ڈسٹربڈ ہے تو۔ پھر ایسے جوڑے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور بچے نہیں ہو رہے، انفرٹیلٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ بھی تھائرائڈ کی بیماری سم ٹائم پیچھے سے اس کی ریزن میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے تھائرائڈ کی ڈیزیز کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے، یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تھائرائڈ کی کون کون سی عام طور پہ قسمیں آپ دیکھتے ہیں؟ تھائرائڈ کی بیماری کے مریض 4 قسم کی مسائل کے ساتھ آتے ہیں۔ ایسے مریض جن کو گلے میں سوجن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گائٹر یا گلڑ، ٹھیک ہے۔ ایسے مریض جن کے کیمیکل خراب ہوتے ہیں، وہ وزن کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہائپر تھائرائڈ، وزن کی کمی کے ساتھ آ جاتے ہیں، یا ان کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے لیکن وزن پھر بھی کم ہو رہا ہے۔ ایسے مریض جن کا وزن بڑھ رہا ہے اور بظاہر ان کو یہاں کوئی سویلنگ نہیں ہے، ان کو ہاشیموٹو تھائرائیڈائٹس ہے، یہ دوسری قسم، یہ دوسری۔ اس میں ان کے تھائراکسن کم بنتا ہے اور وہ اوور ویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہی کھانا کھا رہے ہیں نارمل لیکن اوور ویٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، تو یہ 3 قسم مسائل ہو گئے۔ اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو تھائرائڈ میں کوئی نڈیول ہے، چھوٹی سویلنگ ہے جو کینسر بھی ہو سکتی ہے، سو تھائرائڈ کینسر کے مریض بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی مختلف ورائٹیز ہیں جو پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک کون سی ہے؟ یا ایکولی ہر ایک اپنے اپنے حصے میں خطرناک ہے اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو۔ اچھا، اگلے پروگرامز میں ہم ہر ایک پہ بات کریں گے، آج تو ہم اس ٹاپک۔ اچھا، ہائپر تھائرائڈ جو ہے اس کی علامات کے بارے میں؟ ہاں جی، آج اگر ہم ہائپر تھائرائڈ کے ٹاپک میں بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہائپر تھائرائڈزم کا مطلب ہے کہ پیشنٹ ہائپر ہو کے پھر رہے ہیں، یعنی اس کا انرجی لیول اپ ہے، وہ اپنی جاب پلیس پہ اس کو ہارٹ ایریا فیل ہو رہا ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے، وہ ہر ایک سے اریٹیبل ہے، انزائٹی کا شکار ہے، ویٹ لوز کر رہا ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے مریض ہیں وہ آسٹیوپروسس کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہائپر تھائرائڈزم ہے، اکثر زیادہ ہوتا ہے تو آسٹیوپروسس کو وہ پری ڈسپوز کرتا ہے۔ پھر فیمیلز ہیں تو ان کو مینسٹرل ایشوز ہو سکتے ہیں، مینسس کی ایشوز ہو سکتے ہیں، اور آن دی ادر اینڈ جو جی آئی ٹی سسٹم ہے کھانے پینے کا، اس میں بھی ٹربلز آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایسے مریض ڈائریا کا شکار ہو سکتے ہیں، چونکہ ان کی ساری ریفلیکس ہائپر ہیں تو ہائپر ڈیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ ہارٹ ریٹ بہت تیز ہوتا ہے ان کا، 120 130 140 اس طرح ہارٹ ریٹ ان کا جا رہا ہوتا ہے، انیوژل ہارٹ ریٹ ہوتا ہے۔
90 سے ابو ہوتا ہے. خاص طور پہ جب بچے جو پیشنٹ سویا ہوا ہے تو اس وقت اگر آپ ہارٹ ریٹ کریں تو 90 سے ابو ہوگا. سو اس کو ہم کہتے ہیں سائنس ٹیکیکارڈیا. تو یا پیشنٹ کی زبان میں آپ پیلپیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. پیشنٹ کہتے ہیں میرا دل گھبراتا ہے, گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, پسینے آ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ ان کے ویٹ ہوتے ہیں اور وارم ہوتے ہیں لیکن ویٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہ والی بات, پسینہ وارم اینڈ ویٹ. ہاں, پسینہ بہت آتا ہے. یہ مطلب یہ اگر یہ علامات ہوں گی تو یہ ساری علامات ہائپر تھائرائڈ. اسی طرح ان کو کئی ساری ٹریمنگ ہوتی ہے ہاتھوں میں, ایسے ایسے ایسے, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے کریں تو ان کو ٹریمرنگ آنی شروع ہو جائے گی. تو ٹریمرز جو ہاتھ میں ٹریمرنگ ہے وہ ساری علامت ہے ہائپر تھائرائڈزم کی سم ٹائم. اور اسی طرح کئی سارے ان میں سے کوئی پیشنٹ جو گریو ڈیزیز کے ہوتے ہیں ان کے اندر ان گریو میں سے 30% میں آئی سائنز ہوئیں گے, ان کی آنکھیں باہر کو آ جائیں گی, ایکسوپتھلموس. تو اس کو گریو ڈیزیز کیوں کہتے ہیں؟ گریو ہے نا یہ. گریو مطلب گریو سے اگر لٹرل میننگ لیں تو اس کا تو کچھ اور مطلب ہے. تو کیا یہ واقعی اس کا بھی مطلب یہی ہے لیکن یہ ٹریٹیبل ہے. اچھا, یہ پھر تب نام رکھا گیا ہوگا جب اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, تو جب کوئی نئی بیماری آتی. بالکل. اوکے, اچھا, اس کی ڈائگنوسس کے لیے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کون سے ٹیسٹ وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ڈائگنوسس کسی بھی تھائرائڈ ڈیزیز کا ڈائگنوسس تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کے اوپر ہوتا ہے, TFTs. اس میں کون سے ٹیسٹ ہیں؟ اس میں ایک TSH ہے, اس میں ایک فری T4 ہے اور ایک T3 ہے. جی. تو آپ کا TSH کم ہوگا, T4 زیادہ ہوگا, کیونکہ TSH جو پیچوٹی سے آتا ہے وہ کم ہوتا ہے. آپ سمجھیں TSH کو ویٹ کے ساتھ کورلیٹ کر لیں, TSH کم ویٹ کم. لیکن تھائرائڈ کی بیماری کے حساب سے TSH کی انورس ریلیشننگ ہے. اگر کوئی ہائپر تھائرائڈ ہے تو TSH کم ہوگا, اگر کوئی ہائپو تھائرائڈ ہے تو TSH زیادہ ہوگا. TSH کا رول کیا ہے؟ رول کیا ہے اس میں جو آپ انورس ریلیشن شپ بتا رہے ہیں؟ کیسے ڈائگنوسس کے لیے ہیلپ فل ہے نا. اچھا اچھا, ٹریٹمنٹ کے لیے ہیلپ فل ہے. اوکے, آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی تو TSH کو دیکھنا ہے, آپ نے ٹریٹ کر ڈائگنوز کرنا تو TSH کو دیکھنا ہے. ٹھیک. اچھا اچھا, تو TSH T4 T3 کروانے ہیں. اور ایک ٹیسٹ ہم کرتے ہوتے ہیں, اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو گریو ڈیزیز میں کرتے ہیں, اس کو ہم ریسیپٹر اینٹی باڈی بھی کہتے ہیں, ٹریب لیول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی امپارٹنٹ ہے. اس کے بعد کچھ پیشنٹس کو یہاں پہ تھائرائڈ سکین کی تصویر ہوئے گی, دکھائیے ذرا. کچھ پیشنٹس کو ہمیں تھائرائڈ سکین کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. اچھا, اور یہ تو اس کی ذرا موڈیفائڈ پکچر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, یہ کوئی لیٹسٹ اس کی ٹیکنالوجی ہے. لیکن انمول میں ہمارے ہاں اور شوکت خانم میں اور ایک ابھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لیب ہے, یہ 3 لوگ اس کو ابھی کر رہے ہیں تھائرائڈ سکین کو. اس میں ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے پیشنٹ کو اور اس کے بعد اس کے تھائرائڈ کے امیج لیے جاتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مریض کو کون سی بیماری ہے, گریو ڈیزیز ہے, یہ کوئی نوڈیولز ہیں تھائرائڈ کے اندر, نوڈولر گائٹرز ہیں, یا کوئی سنگل نوڈیول ہے, یا کوئی وائرل انفیکشن ہے. اچھا, اس کا بھی پتہ. سم ٹائم وائرل انفیکشن بھی ہائپر تھائرائڈ اسٹیٹ کرتی ہے, تو وائرل انفیکشن خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے, اس میں ہمیں ٹریٹمنٹ نہیں کرنا ہوتا. یہ والی بات. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف اس کے ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہیں, زیادہ نہیں ہے, بس سمپل بلڈ ٹیسٹ ہے اور ایک سکین ہے. سکین بھی ہم ہر ایک پیشنٹ میں نہیں کرواتے, ہم پہلے ٹیسٹ بلڈ کا کروا لیتے ہیں اینٹی باڈیز کا. اوکے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کا آج اور اتنی اچھی گفتگو کرنے کا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود رہنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے دوبارہ سے حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.